بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین ثم آمین۔ دوستو، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن، ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشے کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا، پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ ان امور میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ دوستو، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اس طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ دوستو، اتمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ دوستو، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا۔ پلسرات جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔
وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا۔ صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ وہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتیں 32-33 سال کی خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ میدان حشر اور قیامت کے دن کا یہ اجمالی سا نقشہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس دن میدان حشر سجے گا اس میدان میں کیا کچھ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان حشر کے تمام مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتائیں گے کہ حساب و کتاب کس طرح سے لیا جائے گا، نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دوستو، حشر کے میدان کا یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہوگا۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کی روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نرسنگھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفخے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا وہ پھونک دیں گے، جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے۔ دوستو، اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، سورہ سعد کی آیت نمبر 38 میں، جس کا ترجمہ ہے، انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریت ریت ہو جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا جلا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں فرمایا، اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی
اور بہت ہی ہلنے لگے گی۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی، امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ ناگہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی، کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی، اب تو ابتر حالت ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جو آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں، سورج چاند بے نور ہو گیا ہے، ہاں مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، روزیاں پاتے ہیں، اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو عذاب ہے جو وہ اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا۔ اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، تو دیکھا جائے گا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ پیے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذابوں نے انہیں بدحواس کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے، یعنی بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بے ہوشی کے نفے کا حکم دے گا، اسی نفع کے پھونکتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، زمین آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل و میکائیل، اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہے ہی نہیں، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا، اب تو بھی مر جا، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا، جو غلبہ والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے، پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا، جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا۔
اللہ واحد و قہار۔ دوستو قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک الہی آواز کے ساتھ ہی ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن تک میਂਹ برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں۔ پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کو نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ باز کو سور پھونکا جائے گا، جس سے ارواح اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگ و پے میں اثر کر جاتا ہے، روئیں میں دوڑ جائے گی۔ پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ دوستو اس دن سب ننگے پیروں ننگے بدن بے ختنہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کے کھڑے رہیں گے، نہ ان کے طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ بے طرح گریہ وزاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا۔ پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے، آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے۔ تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے، مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ پھر وہ اسی طرح ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جواب دوں گا کہ ہاں اے میرے رب۔ اللہ عز و جل باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے؟ میں کہوں گا، یا اللہ، تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لے آ۔ رب العالمین فرمائے گا، میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے، جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں ہیں۔ زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے، ان کے کندھوں پر عرش الہی ہے، ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں،
میں نے تمہیں جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو، تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑے جائیں گے۔ جو اس میں بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں سے ایک دہکتی ہوئی گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے اور جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اے گناہ گارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے۔ تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کا کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا۔ ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کہیں گے کہ باری تعالیٰ دریافت فرما کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ پس باوجود علم کے اللہ عز و جل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر باقی کے اور تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے، اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی با آواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے۔ ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی ہے وہ جہنم میں چل دے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں وارد نہ ہوتے، یہ سب تو جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اب صرف با ایمان لوگ باقی رہیں گے، ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جس حیت میں چاہے تشریف لائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے، تم بھی جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ جواب دیں گے کہ واللہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں بجز الہ العالمین کے، ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کی۔ اب ان کے لیے پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تجلیاں ان پر ڈالے گا، جس سے یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، یہ اوندھے اور الٹے ہو جائیں گے اور اپنی کمر کے بل گر پڑیں گے۔ ان کی پیٹھ سیدھی کر دی جائے گی، مڑ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دے گا اور جہنم پر پل صراط رکھی جائے گی جو تلوار جیسی تیز دھار والی ہوگی۔ پل صراط کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے آنے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مرنے کے بعد کی 3 منزلوں میں پہلی منزل عالم برزخ یعنی قبر کی ہے، اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنا کر دی جائے گی، یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنا آ جائے گی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دنیاوی زندگیوں کا پورا حساب ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے، یعنی میدان حشر میں۔ ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن کی ہیبت کس قدر ہوگی۔ جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔
اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا۔ آسمان جس کا حجم 500 سال کی مسافت اور جس کے اطراف و کنار میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی، اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا، اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لوؤں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبرت ناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ہوش نہ ہوگا۔ اس دن لوگ ننگے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا۔ لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے، کوئی پیٹ کے کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا، مگر ہوش نہ ہوگا کہ کسی کی طرف توجہ کر سکے۔ دوستو، یہ دن خوف و ہراس کا دن ہوگا۔ روز محشر زمین و آسمان کی سب مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، شیاطین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، اس کی تپش پہلے دن سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ ہجوم کم ہو۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل ہوں گے۔ اس وقت سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس ہوگا، اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا، اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لو تک، اور بعض سراپا پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ دوستو، میدان حشر میں لوگ بے چینی کے عالم میں ہوں گے۔ اس گھٹن اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ رب العزت کے مقربین بندوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام اس وقت نفسا نفسی کہہ کر آگے بھیجتے رہیں گے۔ آخر میں سارے لوگ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی۔ پھر ارشاد ربی ہوگا، اے محمد، سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ دوستو، حشر کے دن کیا ہوگا، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح کافروں کے حشر کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے روز ہم ان کو اندھے، گونگے اور بہرے کر کے چہروں کے بل چلائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک حقیقی کی آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کی بجائے سب سنی انسنی کر دی، ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلب کر لی جائیں گی اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے۔ یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں،
اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے جواب سوال کیا جائے۔ دوستو، میدان حشر میں بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا یہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر اور یاد کر کے بھول جانے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑھی ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھلا دیں۔ اس حوالے سے ہر مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور قرآن پاک سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ دوستو، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا تو قیامت کے روز اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر سانپ اس کی دونوں بانچھوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں، جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے۔ انہیں عنقریب قیامت کے روز اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ دوستو، میدان حشر میں زمین غضب کرنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظلماً ایک بالشت زمین بھی لی، اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ اتنا کھودے کہ 7ویں زمین کے آخر تک پہنچ جائے۔ پھر قیامت کے دن ختم ہونے تک جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو، وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دی جائیں گی۔ کتنا سخت معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ آج دنیا کی لالچ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن کل میدان حشر میں کس ذلت اور عذاب کا سامنا ہوگا آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ چند گناہ گاروں کا جو میدان حشر میں ہوگا۔ اس کے علاوہ میدان حشر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے سائے میں رہیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 شخصوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، مسلمانوں کا منصف بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری۔ نمبر 3، وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ نمبر 6، وہ مرد جس کو صاحب حسن اور ذی جاہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ دوستو، یہاں پر ہر مسلمان کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان 7 لوگوں میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے، تاکہ میدان حشر میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو سکے کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ گرمیوں کا دن ہو اور لوگ میدان میں موجود ہوں تو کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن میدان حشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے چاہیے کہ ایسے دن کی تیاری اسی زندگی میں کر لی جائے تاکہ میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو۔ دوستو، ان 7 لوگوں کے علاوہ بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن میں میدان حشر میں نور کا تاج پہننے والے خوش نصیب بھی ہوں گے، جیسا کہ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا
قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا اعزاز ہوگا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ دوستو، تذکرہ ہوا میدان حشر کا اور حوض کوثر کا، تذکرہ نہ کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کوثر پڑھی اور ارشاد فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کو عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کر لیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں جمع ہیں۔ قیامت کے دن اسی حوض پر میری امت اترے گی، اس کے ظروف ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کنارے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو، جس طرح میدان حشر میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اسی طرح اس دن حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لے کہ میدان حشر کی گرمی میں پیاس کی شدت کیا ہوگی، اور ان حالات میں ایسے بندوں کے لیے یہ پانی ہوگا جس کے بارے میں فرما دیا کہ اس پانی کو پی لینے کے بعد بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا یہ پانی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے خوش نصیب کون ہوں گے، اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت و تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے، اور اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمے جو حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے ہیں، اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تھا تو پورا نہیں لیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹایا بھی جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے روز حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا، جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا، اور جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی تھیں۔ یہ سن کر میں کہوں گا، دور ہوں جنہوں نے میرے بعد عدل بدل کیا۔ دوستو، یہ بھی ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ دور میں بدعات بہت زیادہ عام ہیں، اور ہم لوگ بغیر تحقیق کیے بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں
جن کا شریعت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی علماء سے تحقیق ضرور کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان بدعات کی وجہ سے حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے۔ اور یاد رہے کہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہونا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جانا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کون ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا؟ حوض کوثر سے محرومی کا مطلب ہوا کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہم تذکرہ کر رہے ہیں میدان حشر کے مناظر کا۔ یاد رہے کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت میزان قائم کریں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے سامنے لائیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دوستو، اس آیت نے واضح فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازو سب کے سامنے نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دوستو، اگر انسان سردی، گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے۔ اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بنا پر اعمال کی جزا و سزا دیں تو ان کو اس کا بھی حق ہے، لیکن میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا، بلکہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور وزن ہوگا، گواہیاں ہوں گی، مجرمین انکاری بھی ہوں گے، اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا، تاکہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم کو ظلماً بلا وجہ عذاب میں ڈالا گیا۔ جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا اور پھر سورہ اعراف میں فرمایا، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ دوستو، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی، اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی اگر اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر تول دیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں۔ اس کو دیکھ کر فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یہ کس کے لیے تولے گی؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے حساب کرنے کے واسطے تول قائم کروں اس کے لیے یہ تولے گی۔ یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، آپ پاک ہیں، جیسا عبادت کا حق ہے ہم نے ایسی عبادت آپ کی نہیں کی۔ دوستو، آپ بعض لوگ اپنی گفتگو میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ کفار ہم سے اچھے ہیں کیونکہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ نیکیوں کے کام تو کفار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے۔ تو یاد رہے کہ میدان حشر میں کفار کی نیکیاں بے وزن ہوں گی۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ دوستو، بیان کی گئی آیات میں یہ بات واضح ہے کہ کفار چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لیں، جیسی بھی نیکیاں کر لیں، ان کی نیکیوں کا وزن نہ ہوگا، کیونکہ نیکیوں کے وزن کے لیے ایمان شرط ہے، اللہ تعالیٰ کے شرک سے اجتناب شرط ہے۔ دوستو، ذرا سوچیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں
کہ حدیث کی روشنی میں کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے عرض کیا وہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایسے لوگ تو بہت ہی ناکام اور خسارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود کو ان گناہوں سے دور رکھے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میدان حشر میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو وہ کس کے در پر جائے گا؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں میدان حشر میں نماز کے حساب کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا، پس اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ پس اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو پروردگار عالم فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں؟ پس اگر نوافل نکلے تو جو فرضوں میں کمی ہوگی نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی، پھر نماز کے بعد اس کے باقی اعمال کا اسی طرح حساب ہوگا۔ یہاں ہر کسی کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض فرمائی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس فرض میں کوتاہی نہ کرے۔ کل قیامت میں کامیابی کا دار و مدار بھی اسی نماز پر ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اسی نماز میں ہے، اسی لیے چاہیے کہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں نماز کے علاوہ 5 چیزوں کا سوال ضرور ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا۔ عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشاغل میں فنا کر دی، جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں ضائع کر دی، مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کا سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ دوستو، ہر انسان خاص طور پر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ ان سوالوں کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ان سوالوں کا جواب دے پائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج موقع ہے، اللہ نے چانس دیا ہوا ہے، آج ہمیں ان سوالات کی تیاری کر لینی چاہیے۔ موت کے ساتھ یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم، روپیہ، پیسہ اور مال و اسباب نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو بیجا اور ناحق مارا ہوگا۔ اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا، جس کی حق تلفی کی تھی سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی یہ انسان دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ کسی پر کسی قسم کی زیادتی کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیا جائے۔ دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا مانگے، اور اس کی حدیث پاک میں بھی تاکید ہے
जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना, अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आसान हिसाब का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, आसान हिसाब ये है कि आमाल नामे में सिर्फ नज़र करके दरगुजर कर दिया जाए और छानबीन ना किया जाए। ये हकीकत है कि जिसका छानबीन करके हिसाब लिया गया वो हलाक हुआ। दोस्तों, याद रहे कि क़यामत के मनाज़र में से एक मंजर पुल सरात का भी होगा। पुल सरात के हवाले से हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सिफ्त, अमानत और सिला रहमी को एक शक्ल देकर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें पुल सरात के दाएं बाएं खड़ी हो जाएंगी ताकि अपनी रियायत करने वालों की सिफारिश और ना रियायत करने वालों की शिकायत करें। तुम्हारा पहला काफिला पुल सरात से बिजली की तरह तेजी के साथ गुजर जाए। रावी कहते हैं, मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बिजली की तरह तेजी से गुजरने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने बिजली को नहीं देखा कि वो पल भर में गुजर कर लौट भी आती है? इसके बाद गुजरने वाले हवा की तरह तेजी से गुजरेंगे, फिर तेज परिंदों की तरह, फिर जमा मर्दों के दौड़ने की रफ्तार से। गर्ज हर शख्स की रफ्तार उसके अमाल के मुताबिक होगी। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात पर खड़े होकर कह रहे होंगे, ऐ मेरे रब, उनको सलामती से गुजार दीजिए। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होंगे जो अपने अमाल की कमजोरी की वजह से पुल सरात पर घसीट कर चल सकेंगे। पुल सरात के दोनों तरफ लोहे के आंकड़े लटके हुए होंगे, जिसके बारे में हुक्म दिया जाएगा वो उसको पकड़ लेंगे। बाज लोगों को उन आंकड़ों की वजह से सिर्फ खराश आएगी, वो नजात पा जाएंगे, और बाज जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है, बिलाशुबा जहन्नम की गहराई 70 साल की मुसाफत के बराबर है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि जन्नती लोग जब जन्नत के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे कि कौन हमारे रब से हमारी सिफारिश करे कि हम जन्नत में चले जाएं। तो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश ही काम आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस सब लोग मेरे पास आएंगे, मैं अल्लाह के सामने 3 शफातें करूंगा। मैं जाऊंगा जन्नत के पास, पहुंचकर दरवाजे का कुंडा पकड़कर खटखटाऊंगा, मुझे मरहबा कहा जाएगा और खुशामदीद कहा जाएगा। मैं जन्नत में जाकर अपने रब को देखकर सजदे में गिर पड़ूंगा और वो हमदो सना जनाब बारी की बयान करूंगा जो किसी ने ना की हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ, शफात करो, कबूल की जाएगी, मांगो मिलेगा। मैं सर उठाऊंगा, अल्लाह ताला तो दिलों के भेद भी जानता है। ताहम वो दरियाफ्त फरमाएगा कि क्या कहना चाहते हो? मैं कहूँगा, ए अल्लाह, तूने मेरी शफात के कबूल फरमाने का वादा किया है। चुनाचे अल्लाह ताला मेरी शफात उन जन्नतियों के बारे में कबूल फरमाएगा और उन्हें जन्नत के दाखिले की इजाज़त हो जाएगी। वल्लाह, जैसे तुम अपने घर से अपने बाल बच्चों से आगाह हो, इससे बहुत ज़्यादा ये जन्नती अपनी जगह और अपनी बीवियों से वाकिफ होंगे। दोस्तों, याद रहे कि बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें उनकी बदअमलियों और गुनाहों ने तबाह कर रखा है। वो जहन्नुम में जाएंगे, अपने अपने आमाल के मुताबिक आग में जलेंगे। बाज़ कदमों तक, बाज़ आधी पिंडली तक, बाज़ घुटने तक, बाज़ आधे बदन तक, बाज़ गर्दन तक। सिर्फ चेहरा बाकी रह जाएगा, क्योंकि सूरत का बिगाड़ना अल्लाह ने आग पर हराम कर दिया है। दोस्तों, दूसरी शफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के गुनाहगार दोज़खियों की शिफात करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ, जिन्हें पहचानो उन्हें निकाल लाओ। फिर ये लोग जहन्नम से आज़ाद होंगे, यहाँ तक कि उनमें से कोई बाकी ना रहेगा। फिर तो शिफात की आम इजाज़त मिल जाएगी। कुल अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शोहदा शफात करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि जिसके दिल में 1 दीनार बराबर भी ईमान पाओ, उसे निकाल लाओ। बस ये लोग भी आज़ाद होंगे और उनमें से भी कोई बाकी ना रहेगा। फिर फरमाएगा, उन्हें भी निकाल लाओ जिसके दिल में 2 सलस दीनार के बराबर भी ईमान है। फिर फरमाएगा, 1 सलस वालों को भी। फिर इरशाद होगा, 1/4 दीनार के बराबर वालों को भी। फिर फरमाएगा, 1 किरात के बराबर वालों को भी। फिर इरशाद होगा, उन्हें भी जहन्नम से निकाल लाओ जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। बस ये सब भी निकल आएंगे और उनमें से 1 शख्स भी बाकी ना बचेगा, बल्कि जहन्नम में 1 शख्स भी ऐसा ना रह जाएगा जिसने खुलूस के साथ कोई नेकी भी अल्लाह की फरमा बरदारी के मातहत की हो।
जितने शफी होंगे सब सिफारिश कर लेंगे, यहाँ तक कि इब्लीस को भी उम्मीद बंध जाएगी और वो भी गर्दन उठा उठा कर देखेगा कि शायद कोई मेरी भी शफात करे, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत का जोश देख रहा होगा। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह ताला अरहमर राहिमीन फरमाएगा कि अब तो सिर्फ मैं ही बाकी रह गया और मैं तो सबसे ज्यादा रहमो करम करने वाला हूँ। बस अपना हाथ डालकर खुद अल्लाह तबारक व ताला जहन्नुम में से लोगों को निकाल लेगा जिनकी तादाद सिवाय इसके और कोई नहीं जानता। वो जलते झुलसते हुए कोयले की तरह होंगे। उन्हें नहरे हयात में डाला जाएगा, जहां वो इस तरह उगेंगे जिस तरह दाना उगता है जो किसी दरिया के किनारे बोया गया हो, कि उसका धूप का रुख तो सब्ज रहता है और साए का रुख जर्द रहता है। उनकी गर्दनों पर तहरीर होगा कि ये रहमान के आज़ाद करदा हैं। इस तहरीर से उन्हें दूसरे जन्नती पहचान लेंगे। एक मुद्दत तक तो यूं ही रहेंगे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ये हरूफ भी मिट जाएं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी मिटा देगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह की ज़ात से ऐसी ही मग़फ़िरत की उम्मीद रखनी चाहिए और मशहूर रिवायात है कि आखिरी जन्नती जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान होगा उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। इस रिवायत से वाज़े होता है कि ज़रा बराबर ईमान वाले भी जहन्नम से खलासी पाकर जन्नत में जाएंगे। अलबत्ता बयान की गई आखिरी हदीस के बारे में आपको बताते चलें कि यह हदीस गरीब है, जबकि इसके बाज़ हिस्सों के शवाहिद मुतफर्रिक अहादीस में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने कुरान और हदीस की रोशनी में मैदान हशर के मनाजिर और हालात की तफसील मुलाहिज़ा की। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा वो पसंद करता है, हमें वैसा बना दे जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। और जब हमारा वक्त आखिर हो, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।